بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نویں فصل، ریاکاری اور آفات کے خوف سے عبادات چھوڑ دینا کا بیان۔ بعض لوگ عمل اس ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر عمل کریں گے تو ریاکاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ نظریہ غلط بلکہ شیطان کی موافقت ہے۔ آفات کے خوف سے کس عمل کو چھوڑا جائے اور کس کو نہیں، اس بارے میں درست بات ہم ذکر کرتے ہیں۔ عبادت کی دو قسمیں۔ ایک قسم ان عبادات کی ہے جن میں بذات خود لذت نہ ہو، جیسے نماز، روزہ، حج اور جہاد۔ یہ بنفسہ مشقت اور مجاہدات ہیں۔ ان میں لذت محض اس وجہ سے ہے کہ یہ لوگوں کی تعریف کا سبب بنتی ہیں۔ دوسری قسم ان عبادات کی ہے جن میں بینہ لذت پائی جاتی ہے۔ زیادہ تر ان کا تعلق بدن کی بجائے مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے خلافت، قضاء، ولایات، حساب، نماز کی امامت، وعظ و نصیحت، درس و تدریس اور صدقہ خیرات وغیرہ۔ وہ عبادات جن میں آفت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ان کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے اور ان میں لذت بھی پائی جاتی ہے۔ پہلی قسم، وہ عبادات جن کا تعلق بدن کے سوا کسی چیز سے نہیں ہوتا اور بینہ ان میں لذت بھی نہیں پائی جاتی، مثلا نماز، روزہ اور حج وغیرہ۔ ان عبادات میں ریاکاری کے 3 خطرات ہیں۔ پہلا خطرہ، یہ خطرہ عمل سے قبل پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل شروع کر دیتا ہے اور اس میں کوئی دینی وجہ نہیں ہوتی، تو اس عمل کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ یہ خالص گناہ ہے جس میں کوئی نیکی نہیں، اور یقیناً وہ ایسی صورت میں عبادت کا لبادہ اوڑھ کر مقام و مرتبہ کے حصول کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر انسان ریاکاری پر ابھارنے والے سبب کو دور کرنے پر قادر ہو اور اپنے نفس سے کہے، کیا تجھے اپنے آقا سے حیا نہیں آتی کہ تو اس کی بجائے اس کے بندوں کے لیے عمل کر رہا ہے، حتیٰ کہ ریاکاری پر ابھارنے والا سبب دور ہو جائے اور نفس صرف اللہ عز و جل کے لیے عمل کرنے پر آمادہ ہو جائے، تب انسان عمل میں مشغول ہو۔ یہ ریاکاری کے خطرات پر نفس کی سزا اور انسان کے لیے کفارہ ہوگا۔ دوسرا خطرہ، عبادت کرنے میں نیت اللہ عز و جل ہی کی تھی، لیکن عمل کے آغاز میں یا کچھ ہی پہلے ریاکاری نے حملہ کر دیا، تو اس صورت میں عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں ایک دینی وجہ پائی جا رہی ہے۔ لہذا وہ عمل شروع کر دے اور ریاکاری کو دور کرنے اور اخلاص کو حاصل کرنے کی کوشش میں ان تدبیروں کا سہارا لے جنہیں ہم نے بیان کیا ہے، یعنی نفس پر ریاکاری کی نفرت کو لازم کرنا اور ریاکاری کو قبول نہ کرنا۔ تیسرا خطرہ، بندہ اخلاص کی بنیاد پر عمل شروع کرے لیکن ریاکاری اور اس کے محرکات حملہ ور ہو جائیں، تو اسے چاہیے کہ عمل نہ چھوڑے اور ان کو دور کرنے کی کوشش کرے تاکہ وہ اخلاص کی طرف لوٹ آئے، بلکہ زبردستی نفس کو اخلاص کی طرف پھیرے حتیٰ کہ عمل پورا ہو جائے، کیونکہ شیطان اولاً تمہیں ترک عمل کی طرف بلائے گا اگر تم نے اسے قبول نہ کیا، بلکہ بدستور عمل کرتے رہے تو وہ تمہیں ریاکاری کی طرف بلائے گا۔ اگر تم نے قبول نہ کیا اور اسے دفع کر دیا تو وہ تم سے کہے گا یہ عمل خالص نہیں ہے، تم ریاکار ہو اور تمہاری محنت ضائع ہے۔ لہذا ایسے عمل کا کیا فائدہ جس میں اخلاص ہی نہ ہو، حتیٰ کہ وہ تمہیں عمل چھوڑنے پر ابھارنے لگے گا۔ اگر تم نے عمل چھوڑ دیا تو شیطان کی مراد پوری ہو جائے گی۔ شیطان کی چالیں۔ ریاکاری کے خوف سے عمل کو چھوڑ دینے والے شخص کی مثال اس غلام کی طرح ہے جسے آقا نے ایسی گندم دی جس میں دیگر دانے بھی ملے ہوئے تھے اور کہا اسے اچھی طرح صاف کر دو۔ غلام نے اس خوف سے کہ میں اسے اچھی طرح صاف نہ کر سکوں گا، لہذا آقا کی بات پر سرے سے عمل ہی چھوڑ دیتا ہے۔ تو ریاکاری کے خوف سے سرے سے عمل ترک کرنا اخلاص کو ترک کرنا ہے، اور ریاکاری کے ایسے خوف کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ شخص بھی اسی میں داخل ہے جو یہ سوچ کر عمل چھوڑ دیتا ہے کہ لوگ مجھے ریاکار کہیں گے، جس کے باعث وہ گناہ گار ہوں گے۔ یہ سب شیطان کی چالیں ہیں، کیونکہ بندہ پہلے مسلمانوں کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوا، حالانکہ ان کے متعلق ایسا گمان رکھنے کا حق اسے بالکل نہیں۔ اگر وہ اسے ریاکار کہتے بھی تو اسے کیا نقصان تھا، اس نے تو اپنی عبادت کا ثواب ہی ضائع کر دیا، اور اس خوف سے عمل ترک کر دینا کہ لوگ ریاکار کہیں گے یہ پکی ریاکاری ہے، کیونکہ اگر اسے ان کی تعریف کی چاہت اور مذمت کا خوف نہ ہوتا تو اسے کیا پرواہ تھی کہ لوگ اسے ریاکار کہیں یا مخلص۔ نیز خود کو ریاکار کہے جانے کے خوف سے عمل کو ترک کر دینے اور عبادت میں سست کہے جانے کے خوف سے اچھی طرح عبادت کرنے کے مابین فرق ہی کیا رہ گیا، بلکہ عمل کو چھوڑ دینا تو اس سے زیادہ برا ہے۔ یہ تمام ہی شیطان کی چالیں ہیں جو وہ جاہل لوگوں کے خلاف چلتا ہے۔ عمل ترک کرنے کے بعد بھی شیطان انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ عمل چھوڑ دینے کے بعد بھی بندہ یہ کیسے خیال کر لیتا ہے کہ شیطان اس کا پیچھا چھوڑ دے گا؟ شیطان اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بلکہ کہتا ہے لوگ کہتے ہیں تم نے اخلاص کی وجہ سے عمل چھوڑا ہے، تم شہرت کے طالب نہیں۔ اس چال کے ذریعے وہ تمہیں بھاگنے پر مجبور کر دے گا۔ اگر تم بھاگ کر زمین کے نیچے کسی بل میں داخل ہو جاؤ تو وہاں بھی تمہارے دل میں لوگوں کی معرفت کی مٹھاس ڈال دے گا کہ لوگوں کو تمہاری گوشہ نشینی اور زہد و تقوی کا علم ہونا چاہیے تاکہ ان کے دلوں میں تمہاری تعظیم بیٹھ جائے۔ اب بتاؤ تم شیطان سے کیسے بچ سکتے ہو؟
اس سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم ریاکاری کی آفت کو پہچان لو، یعنی ریاکاری میں آخرت کا نقصان ہے اور اس میں دنیا کا بھی کوئی نفع نہیں، تاکہ تمہارے دل میں ریاکاری سے نفرت اور اس کا انکار بیٹھ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ تم عمل کرتے رہو اور کسی بات کی پرواہ نہ کرو، اگرچہ دشمن وسوسے ڈالتا رہے، کیونکہ یہ وسوسے ختم ہونے والے نہیں، اور ان کی وجہ سے عمل کو ترک کرنا، اپنے آپ کو بیکار کرنا اور نیکیوں کو چھوڑ دینا ہے۔ انسان کب عمل ترک کرے اور کب بجا لائے؟ جب تک عمل پر ابھارنے والا کوئی دینی سبب موجود ہے، اس وقت تک تم عمل کو نہ چھوڑو اور ریاکاری کا مقابلہ کرو، اور جب تمہارا نفس اللہ عز و جل کی تعریف کے بدلے لوگوں کی تعریف کی طرف تمہیں بلائے تو اللہ عز و جل سے حیا کو لازم پکڑ لو، کیونکہ اسے تمہارے دل کی خبر ہے، اور اگر لوگوں کو تمہارے دل کی حالت کا پتہ چل جائے کہ تم صرف ان کی تعریف چاہتے ہو تو وہ تمہیں دھتکار دیں۔ لہذا اپنے نفس کو سزا دینے اور اللہ عز و جل سے حیا کے لیے اگر تم عمل کو بڑھا سکتے ہو تو ایسا ضرور کرو، اور اگر شیطان تمہیں کہے کہ تم ریاکار ہو تو اس کے جھوٹ اور دھوکے کو فوراً اپنے دل میں موجود ریاکاری کی نفرت، اس سے انکار و خوف اور اللہ عز و جل سے حیا کے ذریعے جان لو۔ اور اگر تم دل میں ریاکاری کی نفرت و خوف نہ پاؤ اور نہ ہی کوئی دینی سبب محسوس کرو بلکہ محض ریاکاری ہی کا سبب پاؤ تو عمل کو ترک کر دو، حالانکہ ایسا ہونا بہت مشکل ہے، کیونکہ جو اللہ عز و جل کے لیے عمل شروع کرتا ہے تو اس کے ساتھ اصل ثواب کی نیت ضرور ہوتی ہے۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ کئی بزرگوں سے ثابت ہے کہ انہوں نے شہرت کے خوف سے عمل چھوڑ دیا، چنانچہ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ تلاوت میں مشغول تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا تو آپ نے قرآن پاک بند کر کے تلاوت ترک کر دی اور فرمایا یہ شخص کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ میں ہر وقت تلاوت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جب تمہیں اپنا بولنا اچھا معلوم ہو تو خاموش رہو، اور جب خاموش رہنا اچھا معلوم ہو تو گفتگو کرو۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں بعض بزرگ راستے میں تکلیف دہ چیز دیکھتے لیکن شہرت کے خوف سے اسے نہ ہٹاتے، اور کچھ ایسے بھی تھے کہ جب انہیں رونا آتا تو بجائے رونے کی شہرت کے ڈر سے اسے ہنسی میں بدل دیتے۔ مختصر یہ ہے کہ اس بارے میں کثیر واقعات مروی ہیں۔ جواب: ہم کہتے ہیں ان واقعات کے مقابلے میں نیکیوں کو ظاہر کرنے کے واقعات اتنے زیادہ پائے جاتے ہیں جن کا شمار نہیں، اور حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ نے جو فرمایا وہ واضح نصیحت کرتے ہوئے تھا، اور واعظ میں جو شہرت ہے وہ رونے اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے کی شہرت سے زیادہ ہے، لیکن پھر بھی آپ نے واعظ کرنا نہیں چھوڑا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ شہرت کے خوف سے نوافل چھوڑ دینا جائز ہے، لیکن یہاں کلام افضلیت میں ہے، اور افضل کی طاقت مضبوط لوگ ہی رکھتے ہیں، کمزور نہیں۔ لہٰذا افضل یہ ہے کہ عمل کو چھوڑنے کے بجائے اخلاص کی کوشش کرتے ہوئے عمل پورا کرے۔ عبادت گزار بعض اوقات شدت خوف کی وجہ سے افضل کی بجائے مفضول سے اپنا علاج کرتے ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مضبوط لوگوں کی پیروی کی جائے۔ جہاں تک حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمہ کے قرآن پاک بند کر دینے کی بات ہے تو ممکن ہے ان کا یہ خیال ہو کہ اب اس شخص سے بات کرنے کے لیے تلاوت ترک کرنا پڑے گی اور اس کے جانے کے بعد دوبارہ تلاوت شروع کر دوں گا، لہٰذا آپ کا یہ خیال کرنا کہ وہ شخص آپ کو قرأت میں مشغول نہ دیکھے یہ ریاکاری کرنے سے بہت بعید ہے، کیونکہ آپ نے تلاوت ترک کرنے کا ارادہ اس لیے کیا کہ اس سے گفتگو ہو جائے اور وہ دوبارہ بھی آپ کے پاس آتا رہے۔ اور جہاں تک بات ہے راستے سے تکلیف دہ چیز نہ ہٹانے کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے شہرت ہوگی اور لوگ اس شخص کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، اور ان کا متوجہ ہونا اس شخص کو ان عبادات سے دور کر دے گا جو راستے میں پڑی چیز کو ہٹانے سے کہیں بڑی ہیں۔ لہذا راستے میں پڑی تکلیف دہ چیز کو نہ ہٹانا اس سے بڑی عبادات کی حفاظت کی خاطر ہے، محض ریاکاری کے خوف کی وجہ سے نہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت سیدنا ابراہیم تیمی علیہ رحمہ کے اس فرمان کا کہ جب تمہیں اپنا بولنا اچھا معلوم ہو تو خاموش رہو، تو ممکن ہے آپ نے اس سے مباح کلام مراد لیا ہو، مثلا حکایات و واقعات وغیرہ میں فصاحت سے بچنا، کیونکہ اس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسی جائز خاموشی بھی ممنوع ہے جس سے خود پسندی پیدا ہوتی ہو، لہذا آپ نے خود پسندی سے بچنے کے لیے ایک جائز کام کو چھوڑ کر دوسرے جائز کام کی طرف جانے کا قول کیا۔ بہرحال مستحب کلام سے بچنے کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں، نیز کلام میں واقع ہونے والی آفات کثیر ہیں جن کا تعلق دوسری قسم سے ہے، جبکہ ہمارا کلام ان عبادات کے بارے میں ہے جو بدن کے ساتھ خاص ہیں، لوگوں سے ان کا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی ان میں زیادہ آفات ہیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمہ کا کلام کے اسلاف شہرت کے خوف سے رونے کو ترک کر دیتے اور تکلیف دہ چیز کو نہ ہٹاتے تو ہو سکتا ہے آپ کا یہ کلام ان کمزور لوگوں کے بارے میں ہو جو افضل کو نہیں جانتے اور باریک نقطوں سے ناواقف ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کلام لوگوں کو شہرت کی آفت سے ڈرانے اور اس کی طلب سے بچانے کے لیے فرمایا تھا۔ دوسری قسم، اس قسم کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے اور اس میں خطرات و آفات بھی زیادہ ہیں۔ سب سے بڑھ کر خطرہ حکمرانی میں، پھر قاضی بننے میں، پھر واعظ و نصیحت کرنے، پھر فتویٰ دینے، پھر درس و تدریس کرنے اور پھر مال خرچ کرنے میں ہے۔ حکمرانی کی بات کریں تو یہ افضل عبادت ہے بشرطے کہ عدل و انصاف اور اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ عادل حکمران کی فضیلت کے متعلق 4 فرامین مصطفیٰ۔
انصاف کرنے والے حکمران کا ایک دن اکیلے آدمی کی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، لہذا اس سے بڑھ کر کیا عبادت ہوگی جس کا ایک دن 60 سال پر بھاری ہے۔ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے لوگ 3 قسم کے ہیں، ان میں سے ایک انصاف کرنے والا حکمران بھی ہے۔ 3 قسم کے لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ان میں سے ایک عادل حکمران بھی ہے۔ عادل و منصف حکمران قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ معلوم ہوا حکمرانی بڑی عبادات میں سے ہے، لیکن متقی لوگ اس میں پائے جانے والے بڑے بڑے خطرات کے سبب اسے قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے بچتے اور اس کا پٹا گلے میں ڈالنے سے بھاگتے تھے، کیونکہ بادشاہت کے سبب باطنی صفات متزلزل ہو جاتی ہیں اور دل پر جاہ و منزلت کی محبت اور بلندی و حکمرانی کی لذت غالب آ جاتی ہے، اور یہ دنیا کی بڑی لذتوں میں سے ایک ہے۔ جب حکمرانی محبوب ہو جائے گی تو حکمران نفسانی مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جائے گا۔ ممکن ہے وہ خواہشات کی پیروی میں ہر اس کام سے باز رہے جو اس کی شہرت و حکمرانی میں قدغن کا سبب بنے، اگرچہ وہ حق و سچ ہی کیوں نہ ہو، اور ہر اس کام کی طرف پیش قدمی کرے جو اس کے مرتبے کو بڑھا دے، اگرچہ وہ ناحق و باطل ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے مقام پر پہنچ کر وہ ہلاک ہو جائے گا اور ایسا ظالم بادشاہ بن جائے گا جس کا ایک دن 60 سال کے فسق و فجور پر بھاری ہے، جیسا کہ یہ بات اس حدیث سے سمجھ میں آ رہی ہے جسے ہم پیچھے ذکر کر چکے۔ حکمرانی خطرات سے پر ہے۔ اس بڑی آفت کے پیش نظر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حکمرانی کے متعلق فرمایا کرتے، تمام خطرات کے ہوتے ہوئے اسے لینے والا کون ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو شخص 10 آدمیوں پر حاکم ہوا کل بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے، اس کا عدل و انصاف اسے آزاد کروائے گا یا اس کا ظلم اسے ہلاک کر دے گا۔ یہ حدیث حضرت سیدنا ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے روایت فرمائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حاکم مقرر کرنا چاہا تو آپ نے بارگاہ فاروقی میں عرض کی، مجھے مشورہ دیجیے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم حاکم بننے سے رک جاؤ اور میرا مشورہ کسی کو بتانا مت۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو والی بنایا تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی فرمائیے میرے لیے بہتر کیا ہے؟ فرمایا بیٹھے رہو، یعنی والی نہ بننا ہی بہتر ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عبد الرحمن، حکومت کا سوال نہ کرنا، کیونکہ اگر وہ تمہیں بن مانگے مل گئی تو اس پر تمہاری مدد کی جائے گی، اور اگر تمہارے مانگنے پر تمہیں دی گئی تو تم اس کے حوالے کر دیے جاؤ گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا رافع بن عمر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، کبھی 2 شخصوں پر بھی امیر نہ بننا۔ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو حضرت سیدنا رافع رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کہا، آپ نے تو مجھے کہا تھا کبھی 2 شخصوں پر بھی امیر نہ بننا، اور آپ خود پوری امت محمدی پر امیر بن گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں میں نے تمہیں ایسا ہی کہا تھا، اور اب بھی میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں، کیونکہ جو شخص امارت و حکمرانی میں انصاف نہ کرے وہ اللہ عز و جل کی رحمت سے دور ہے، یعنی اس پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے۔ کس کے لیے حکمرانی جائز اور کس کے لیے ممنوع؟ شاید کم فہم لوگ امارت و خلافت کی فضیلت اور ممانعت میں وارد ہونے والی احادیث کو ایک دوسرے کے خلاف تصور کر لیں، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ مخلص اور مضبوط دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے انکار نہ کریں، اور کمزور ایمان والوں کو چاہیے کہ اس کے پیچھے نہ دوڑیں ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ مضبوط دیندار سے میری مراد وہ شخص ہے جسے دنیا اپنی جانب مائل نہیں کرتی، لالچ اس پر غالب نہیں آتی، اور وہ اللہ عز و جل کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ پس وہ لوگ جن کی نظر میں مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں، وہ دنیا سے بے رغبت ہو گئے، اب دنیا سے ان کا نہ ہی کوئی تعلق ہے نہ مخلوق سے میل جول، وہ اپنے نفس پر غلبہ پا کر اس کے مالک بن گئے اور شیطان کا کلا کما کر دیا، حتیٰ کہ شیطان ان سے مایوس ہو گیا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے حرکت و سکون کا محور حق ہے، اگرچہ حق کی خاطر ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ لہٰذا یہی لوگ خلافت و امارت کی فضیلت کو پانے کے اہل ہیں، اور جو شخص اپنے اندر ان صفات کو مفقود پائے تو اس کے لیے حکمرانی و خلافت کے سمندر میں چھلانگ لگانا حرام ہے۔ اور جس شخص کو اپنے متعلق اس بات کا تجربہ ہو کہ وہ امارت و حکومت نہ ہونے پر حق بات پر صبر اور خواہشات سے پرہیز کرے گا، مگر حکمرانی ملنے کے متعلق اسے اس بات کا خوف ہو کہ جاہ و منصب کی شیرنی اور حکمرانی کی لذت اسے بدل دے گی، اور وہ حکمرانی کو لذیذ اور معزول ہونے کو ناپسند کرے گا اور معزول ہونے سے بچنے کی خاطر منافقت سے کام لے گا، تو ایسے شخص کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا اس پر حکمرانی سے دور بھاگنا واجب ہے یا نہیں۔ بعض کہتے ہیں واجب نہیں، کیونکہ یہ مستقبل کے معاملے کا خوف ہے، جبکہ وہ شخص فی الحال خود کو حق بات اور نفسانی خواہشات کو چھوڑنے پر مضبوط سمجھتا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ اسے بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ نفس دھوکے باز ہے، حق کا دعویٰ کرتا ہے اور بھلائی کا وعدہ کرتا ہے، اور اگر وہ بھلائی کا پکا ارادہ کر بھی لے پھر بھی اس پر خوف رہتا ہے کہ کہیں حکومت ملتے ہی بدل نہ جائے، لہذا جب اس کے وعدے ہی میں شک ہے تو اس پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے۔
اور حکومت کو قبول کرنے سے رک جانا حکومت مل جانے کے بعد معزول ہونے سے آسان ہے، کیونکہ معزولی یعنی جدائی تکلیف دیتی ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے معزولی مردوں کی طلاق ہے۔ لہذا جب اس کی حکومت قائم ہو جائے گی تو نفس چھوڑ دینے پر راضی نہ ہوگا، نتیجتاً وہ شخص منافقت کرے گا اور حق چھوڑ دے گا، جس کے سبب جہنم کے ایسے گڑھے میں جا گرے گا جس سے مرتے دم تک نہ نکل سکے گا، مگر یہ کہ زبردستی اسے معزول کر دیا جائے۔ لیکن ایسی صورت میں اگر وہ حکمرانی سے محبت کرنے والا ہے تو اسے دنیاوی غم ضرور جھیلنا پڑے گا۔ جب نفس حکمرانی کی طرف مائل ہو اور طلب و سوال پر ابھارے تو یہ شر کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہم سے حکمرانی کا سوال کرے ہم اسے حکمران نہیں بناتے۔ مضبوط اور کمزور کے متعلق جدا جدا حکم کو سمجھ لینے کے بعد تمہیں جان لینا چاہیے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حضرت سیدنا رافع علیہ رحمہ کو حکمرانی سے منع کرنا اور پھر خود اس عہدے پر فائز ہو جانا متعارض نہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔